ہمارے ایک بھائی نے بڑا اچھا سوال کیا. وہ کہتے ہیں کہ حضرت یہ بتائیں کہ غیبت کسے کہتے ہیں, غیبت کے معنی کیا ہوتے ہیں اور غیبت کیسے ہوتی ہے. تو دیکھیے علماء ماشاءاللہ ویسے ہمارے بہت سمجھا رہے ہیں, اتنے جلسے تقریریں ہو رہی ہیں, ہر جمعے میں امام صاحب بھی خطبہ دیتے ہیں اور تقریر کرتے ہیں, سمجھاتے ہیں. تو یا تو عوام اس بات کو سمجھ نہیں پا رہی ہے یا پھر علماء سمجھا نہیں پا رہے ہیں. دونوں میں سے ایک تو چیز ہے. پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ آج سب سے زیادہ جو گناہ پایا جاتا ہے مسلمانوں میں وہ غیبت پائی جاتی ہے. 4 لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو کر بیٹھ جائیں تو وہاں غیبت, چائے کے ہوٹل پر بیٹھیں وہاں غیبت, اگر شادی میں 4-5 لوگ اکٹھا جمع بیٹھے ہیں تو وہاں غیبت, اگر موت میت کا معاملہ ہے, دفن میں تاخیر ہے, بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں غیبت. ہر ایک موقع پر دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ غیبت میں مبتلا ہیں. تو پہلے آپ سمجھ لیں کہ غیبت کسے کہتے ہیں. حدیث پاک کی روشنی میں آپ کو بتاتا ہوں قرآن عظیم کا کیا ارشاد ہے, اسے بھی آپ سنیے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا چیز ہے؟ صحابہ عرض کرتے اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ غیبت کیا چیز ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے بھائی کا وہ عیب جو دوسروں کے سامنے بیان کرتے ہو اور اسے وہ چیز ناپسند ہو کہ اس کی اس بات کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے تو یہ غیبت کہلائے گی. صحابہ نے عرض کیا آقا اگر وہ عیب اس کے اندر پایا جاتا ہے, موجود ہے, تب اگر ہم بیان کر رہے ہیں تو نبی نے فرمایا تبھی تو وہ غیبت کہلائے گی, اور اگر اس کے اندر وہ عیب نہیں ہے جو تم بیان کر رہے ہو تو پھر وہ تہمت ہو جائے گا, وہ بہتان ہو جائے گا, وہ جھوٹ ہو جائے گا. تو آپ سمجھ لیں کہ غیبت کے معنی یہ ہے کہ ہم کسی بھائی کی اس بات کو دوسروں کے سامنے بیان کریں برائی کے نظریے سے کہ جسے وہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی اس بات کو ظاہر کیا جائے, تو یہ وہ غیبت ہوتی ہے. آج اس غیبت میں لوگ بہت زیادہ مبتلا نظر آتے ہیں اور اسے آدمی عیب بھی نہیں سمجھتا, اسے انسان گناہ نہیں سمجھ رہا. لیکن حدیث پاک سنیں, اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے. صحابہ نے عرض کیا آقا وہ کیسے؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر بندہ زنا کرتا ہے اور رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے, لیکن غیبت وہ چیز ہے کہ جس کی غیبت کی گئی ہے جب تک وہ معاف نہ کرے تب تک اس کی مغفرت نہیں ہوگی. آپ اندازہ لگائیں کتنی سخت وعید ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں جب میں معراج کے لیے گیا تو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے ناخن سے اپنا سینہ اور اپنا چہرہ نوچ رہے ہیں. حضرت جبریل سے نبی نے ارشاد فرمایا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا آقا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتے تھے, مطلب یہ غیبت کیا کرتے تھے, برائی کیا کرتے تھے. آج ان کو یہ سزا دی گئی ہے. اور حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس انسان کے سامنے اس کے بھائی کا گوشت اس کے سامنے رکھا جائے گا اور کہا جائے گا اس کو کھا کہ دنیا میں تو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا تھا, آج اپنے زندے بھائی کا گوشت کھا, اور وہ اس کو بڑی مایوسی کے ساتھ کھائے گا. تو یہ غیبت ہے. آج غیبت بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے, ایک دوسرے کی غیبت میں مسلمان لگا ہوا ہے. اب غیبت کیا ہے میں آپ کو بتا دوں اور سمجھا دیتا ہوں کہ دیکھیں ایک انسان ہے وہ جا رہا ہے, اب آپ اس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں, آپ نے 10 لوگوں کے سامنے اس کی بات کو بیان کر دیا کہ یار بڑا لالچی آدمی ہے یہ, اس نے رشتہ توڑ دیا تھا وہاں سے, اس نے ایسا کر دیا, اس نے ایسی مانگ کر دی. یہ تمام وہ چیزیں جو اس کے اندر پائی جاتی ہیں, جیسے کہ جہیز مانگتا ہے ہر انسان, وہ چھپانا چاہتا ہے, وہ بتانا نہیں چاہتا ہے کہ کہیں لوگ مجھے لالچی نہ کہیں, فقیر نہ کہیں. تو اب جس سے وہ کہہ رہا ہے بچولیا, تو بچولیا کو چاہیے وہ اس بات کو اپنے تک رکھے, 10 لوگوں میں اس کو بیان نہ کرے. یہ نہ کہے کہ یار اس نے تو فلاں نے اتنا مجھ سے مانگا تھا اور یہ تو بڑا لالچی کتا ہے, یہ تو ایسا ہے. یہ تمام وہ چیزیں وہ چھپانا چاہتا تھا, حالانکہ وہ اس کے اندر ایک عیب تھا, ایک برائی تھی کہ وہ مانگ کر رہا لڑکی والے سے, لیکن وہ اپنے آپ کو چھپانا بھی چاہ رہا تھا. تو اس عیب کو اس بندے نے
فاش کر دیا تو یہ غیبت کہلائے گی، اپنے تک رکھنا چاہیے۔ اب قرآن پاک کا کیا حکم ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ۔ قرآن کہتا ہے ایمان والو گمان سے بچو، بہت سے گمان گناہ ہیں، اور تم اگر اپنے بھائی کی غیبت کرتے ہو تو تم مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتے ہو۔ تو قرآن کا حکم یہ گوشت ہم مرے ہوئے بھائی کا کھاتے اگر اس کی غیبت، اس کی برائی ہم کر رہے ہیں، اور اگر وہ عیب اس کے اندر نہیں ہے تو وہ بہتان ہو جائے گا۔ تو اس غیبت سے ہمیں بچنا چاہیے۔ جگہ جگہ چوراہا چوراہا ہوٹلوں پر، مسلمانوں کی بستیوں میں، شادیوں میں، موت میت کے موقع پر، فاتحہ خوانی کے موقع پر، ہر جگہ آج مسلمان اس بیماری میں مبتلا نظر آتا ہے۔ تو یہ یاد رکھ لیں، بڑی سخت وعید ہمارے لیے آئی ہیں، بڑا سخت عذاب غیبت کرنے والوں کے لیے آیا ہے۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے آج معاملہ یہ ہے کہ بیوی شوہر کی غیبت میں لگی ہوئی ہے اور شوہر بیوی کی غیبت میں لگا ہوا ہے، ساس جو ہے وہ بہو کی غیبت کر رہی ہے اور بہو جو ہے وہ ساس کی غیبت کر رہی ہے۔ مطلب گھر کے جو راز ہوتے ہیں یا کوئی عیب ہے گھر کے اندر تو وہ گھر کی اس سدسیہ کو معلوم ہے جو بہو بن کے آئی۔ اب بہو کو یہ چاہیے کہ اپنے سسرال والوں کی اپنے مائکے میں جا کے غیبت نہ کرے، وہ وہاں جا کے غیبت کر دیتی ہے کہ وہ تو ایسا ہے، وہ بڑا متقی بن رہا ہے، وہ ایسا بن رہا ہے، بڑا بھاری نیتا، لیکن اس کی بیوی تو ہمارے سامنے ہم دیکھتے کہ ڈانٹتی رہتی ہے، وہ تمام چیزیں بیان کر دیتی ہے۔ تو اس سے ہمیں بالکل لازم طور سے بچنا چاہیے۔ تو غیبت کا یہی معنی ہے، اگر کسی کے اندر کوئی عیب ہے اور وہ لوگوں سے چھپانا چاہتا ہے تو تم اس کو بیان مت کرو۔ حدیث پاک سنو، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مومن اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا۔ تو یہ یاد رکھ لیں، یہ بات کو سمجھ لیں۔ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ تقریریں جلسے بہت ہو رہے ہیں لیکن قوم اس کان سے سنتی ہے اور ادھر کو نکال دیتی ہے، اور جو معاملہ رکھتی ہے پھر اماموں اور مولویوں پہ کہ ان کی زبانوں میں طاقت نہیں رہی ہے، اثر نہیں رہا ہے ان کی۔ اللہ کے بندے زبانوں میں بہت طاقت اور اثر ہے۔ نصیحت حاصل کرنے والا تو دیوار پر لکھی ہوئی لائن سے بھی نصیحت حاصل کر لیتا ہے۔ تو آج مولویوں کو دوشی ٹھہرا رہا ہے، لیکن تو قرآن و حدیث کا انکار نہیں کر سکتا ہے۔ اگر کوئی مولوی غلط ہے، گناہگار ہے، ارے انسان ہو سکتا کوئی گناہ اس سے ہو جائے، لیکن آپ اس کو برا کہہ سکتے ہیں، قرآن و حدیث کو برا نہیں کہہ سکتے۔ اور ہدایت تبھی پاؤ گے جب یہ دیکھو گے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ دیکھو گے کون کہہ رہا ہے تو ہدایت نہیں پاؤ گے، اور یہ دیکھو گے کیا کہہ رہا ہے کہ قرآن و حدیث کی بات ہمیں سنا رہا ہے، تو ضرور انشاءاللہ بندہ ہدایت پاتا ہے اور راستے پہ آتا ہے۔ تو بہرحال غیبت سے ضرور بچا جائے، اور غیبت کا مطلب لوگوں کو آپ ڈھنگ سے ضرور سمجھائیں۔